اللہ ذکر کیسے کرتا ہے؟ یہ تو بندوں کا ذکر تھا جو مالک بن دینار کرتے رہے، مخدومہ رابعہ بصری کرتی رہیں، جناب حسن بصری کرتے رہے، ان کے خلیفہ خواجہ حبیب اجمی کرتے رہے، ان کے خلیفہ داؤد طائی کرتے رہے، ان کے خلیفہ شیخ معروف کرتے رہے، ان کے خلیفہ شیخ سری سختی کرتے رہے، ان کے خلیفہ شیخ جنید بغدادی کرتے رہے، ان کے خلیفہ شیخ شبلی کرتے رہے۔ ایک عظیم سلسلہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کا ذکر کیسے کیا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، تم میری باتیں کرو، میں تمہاری باتیں کروں گا۔ کبھی کسی ملک کے پردھان منتری نے نہیں کہا کہ تم میری باتیں اپنے گھر میں کرو گے تو ہم تمہارا ذکر سنسد میں کریں گے، تم میری باتیں اپنے گھر کے آنگن میں کرو گے تو ہم تمہاری باتیں اپنوں کے درمیان کروں گا۔ وہ تو اپنوں کے درمیان ہماری غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنوں کے درمیان ہماری مفلسی کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اللہ کا ذکر جن جن لوگوں نے کیا، اللہ نے ان کا ذکر کیسے کیا؟ یہ جلسہ جس ذات کے نام سے منسوب ہے اس ذات کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی۔ اسے دنیا حضور غوث اعظم کہتی ہے، اسے دنیا محی الدین عبد القادر کہتی ہے، اسے دنیا قطب الانس والجن کہتی ہے، اسے دنیا قطب اللوح والقلم کہتی ہے، اسے دنیا قطب الارض کہتی ہے، اسے دنیا قطب السماوات کہتی ہے۔ اگر تکلیف نہ ہو تو بتا دوں، اسی کو دنیا قطب الملائکہ کہتی ہے، سبحان اللہ، قطب الانس والجن کہتی ہے، قطب الشمس کہتی ہے۔ سورج کے بھی قطب حضور غوث اعظم ہے، زمین کے بھی قطب حضور غوث اعظم ہے، فرشتوں کے بھی قطب حضور غوث اعظم ہے، یہاں تک کہ لوح و قلم کے بھی قطب حضور غوث اعظم ہے۔ کیا بات! الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی یس نو کی اتھارٹی ہے حضور غوث اعظم کے لیے، اللہ نے یہ پاور دے دیا۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، پھر یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں تجھے وہ تختی دے دوں گا، وہ سلیٹ دے دوں گا، وہ کاغذ دے دوں گا، وہ لوح پلیٹ دے دوں گا، اور پھر وہ قلم دے دوں گا، جس کو چاہے یس کر دینا، جس کو چاہے نو کر دینا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ تو دنیا میں ایک ایسی ذات آج سے 900 سال پہلے گزری ہے جسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہے۔ جہاں حضور غوث اعظم کو کوئی بغداد کا راجکمار کہتا ہے، کوئی ان کو سلطان الرجال کہتا ہے، کوئی ان کو سلطان الاولیاء کہتا ہے، کوئی ان کو سلطان الابدال کہتا ہے، کوئی ان کو سلطان الاقطاب کہتا ہے، کوئی ان کو سلطان المخدہ۔ مخدہ ایک پہاڑی ہے ایران میں، جیسے جبل ہمالیہ، جبل مخدہ، جبل زمناکو، یہ دو بڑی عظیم پہاڑیاں ہیں ایران میں۔ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا انا الحسنی والمخدہ مقامی، میں حسنی ہوں اور میرا مقام مقام مخدہ ہے۔ ایک پہاڑی کا بھی نام ہے مخدہ، اور ولایت کی دنیا میں بہت بڑی ایک پوسٹ کا بھی نام ہے مخدہ۔ حضور سیدنا شیخ نے قصید خمریہ میں اشارہ فرمایا انا الحسنی والمخدہ مقامی واقدامی علی عنق الرجال۔ تو ایسے حضور غوث اعظم کے بہت سارے ٹائٹل ہیں، بہت سارے ٹائٹل ہیں۔ کوئی ان کو بڑے پیر کہتا ہے، کوئی 11ویں والے سرکار کہتا ہے، کوئی بابو الشیخ کا مالک کہتا ہے، کوئی ان کو شیخ ابو صالح کہتا ہے، کوئی انہیں سلطان الرجال کہتا ہے، کوئی انہیں سلطان مردان غیب کہتا ہے، مردان غیب کی جماعت کے بادشاہ کہتا ہے، کوئی انہیں محبوب پروردگار کہتا ہے۔ الحمدللہ ایسے ہی ایک نام حضور غوث اعظم کا باز اشہب بھی ہے۔ سبحان اللہ، سنیں گے، کوئی نعرہ کوئی ہنگامہ نہیں، سن لیں۔ جہاں اتنے سارے ٹائٹل ہیں حضور غوث اعظم کے، وہیں پر نام اوریجنل آپ کا عبد القادر ہے۔ آپ پیدا ہوئے ہیں ایران کی جیلان کی زمین پر یکم رمضان شریف کو۔ آج میں ایک لفافے سے ایک مضمون ایک جملہ باہر نکالتا ہوں۔ ہمیشہ اس کا ذکر ہوا ہے کہ غوث اعظم فرسٹ رمضان کو پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ ذکر نہیں ہوا کہ وہ انگریزی تاریخ کیا تھی۔ سنیں خاموشی سے، وہ 23 مارچ کی تاریخ تھی۔ سبحان اللہ، 23 مارچ 1078 کو حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جیلان کی زمین پر پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ جیسے آپ کا ٹائٹل بہت مشہور ہے، بہت سارے ناموں سے آپ انہیں پہچانتے ہیں۔ آج میرے گھر میں بڑے پیر کی نیاز ہے، آج میرے گھر میں غوث اعظم کی نیاز ہے، آج میرے گھر میں شیخ محی الدین کی نیاز ہے، آج میرے گھر میں شیخ اکبر کا ذکر ہونے والا ہے۔ ایسے ہی حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک ٹائٹل صفتی خوبی نام باز اشہب بھی ہے۔ کیا نام ہے؟ اونچی بولیں، کیا نام ہے؟ باز اشہب بھی ہے۔ اب یہ نام لیتا کون ہے آج میں ظاہر کرتا ہوں۔ جیسے اللہ کے رسول کے 3 عظیم نام ہیں، احمد، محمد اور محمود۔ ایک نام کو فرشتے لیتے ہیں، ایک نام کو زمین والے لیتے ہیں، ایک نام کو زمین کے نیچے کی مخلوق لیتی ہے۔
یہ 3 نام. ایسے ہی حضور غوث اعظم سیدنا شیخ کا یہ مبارک نام باز اشہب. دیکھنا ہے کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. باز اشہب حضور غوث اعظم کا یہ وہ نام ہے جو آسمان کے فرشتے جب بھی حضور غوث اعظم کو پکارتے ہیں تو باز اشہب کہہ کے بلاتے ہیں. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں محبت سے سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ کو جب فرشتے یاد کرتے ہیں، جب فرشتے سیدنا شیخ کو کا تذکرہ کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں، تو وہ یا باز اشہب کہہ کے بلاتے ہیں. سبحان اللہ. یا باز اشہب کہہ کے بلاتے ہیں. آواز آئی تھی یا خدا باز اشہب کا سایہ رہے. باز بولتے ہیں شاہین پرندے کو، باز بولتے ہیں اس پرندے کو بولتے ہیں جس کی اڑان پرندوں میں سب سے ہائی اسپیڈ کی اور اوپر کی ہوتی ہے. سب سے تیزی سے اڑنے والا پرندہ، سب سے اونچائی پہ جانے والا پرندہ، اور سب سے اونچائی پہ جا کے اپنے ہوش و حواس کو باقی رکھنے والا پرندہ، اور اپنی نظروں کی تیزی سے وہ زمین کے نیچے کی جو کیڑے مکوڑے ہوتے نا اپنے شکار کو پہچانتا ہے، اور جب اس پر وہ حملہ کرتا ہے تو اس کا نشانہ خطا بھی نہیں کرتا ہے. حضور غوث اعظم نے اسی لیے فرمایا میں باز اشہب ہوں، ولایت کی دنیا کا میں باز اشہب ہوں، اور میرے مرید میرے چاہنے والے زمین کے کسی بھی کونے میں ہوں میں ان کو اپنی آنکھوں کے دائرے میں رکھتا ہوں. انا الحسنی والمخدع مقامی واقدامی علی عنق الرجال وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی. فرماتے یہ قصید غوثیہ ہے. ولو القیت سری فوق میت لقام بقدرت المولا تعالی. سیدنا شیخ فرماتے میرا راز اگر مردوں پہ ڈال دیا جائے تو مردے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. ولو القیت سری فوق فی جبال لدکت واختفت بین الرمال. سیدنا شیخ فرماتے میرا راز اگر سمندر کی پشت پہ ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی وہ تہ تک پہنچ جائے گا، خشک ہو جائے گا. ٹاپک یہ نہیں، ٹاپک یہ ہے کہ حضور غوث اعظم کا ٹائٹل کیا ہے؟ باز اشہب. کس دنیا میں؟ عالم ملکوت میں. یہ عالم ناسوت ہے، اور عالم الملکوت، عالم جبروت، عالم ہاہوت ایک الگ دنیا. 18,000 مخلوقات ہیں. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو فرشتے باز اشہب کہہ کے بلاتے ہیں. اسی لیے اس ادارے کا نام رکھا گیا اے خدا باز اشہب کا سایہ رہے، یا خدا باز اشہب پہ لاکھوں سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی 23 مارچ کو 1078 ہجری میں پیدا ہوئے عیسوی میں، اور ایک مبارک سفر فرمایا آپ نے، اور آپ کا جو ٹائٹل باز اشہب تھا یہ فرشتوں کے درمیان تھا. اب میں بتاؤں کہ اولیاء کرام حضور غوث اعظم کو بغداد شریف میں کس نام سے پکارتے تھے. سنیے گا، کوئی ہنگامہ نہیں. وہ جب بھی کوئی ولی غوث اعظم کی بارگاہ میں آتا تھا تو حضور سیدنا شیخ کو یا سیدنا کہہ کے بلاتا تھا. سبحان اللہ. یہاں تک کہ سینئر بھی وہ بزرگان دین سیدنا شیخ کی بارگاہ میں جب آتے تو یا سیدنا کہہ کے بلایا کرتے تھے حضور غوث اعظم کو. کبھی کسی ولی نے ہم عصر اپنے دور کے بزرگ نے غوث اعظم کے سامنے آ کر کے ان کے کاندھے پہ کہا، اپنا ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہا کہ اور میاں شیخ عبد القادر خیریت ہے. کسی کی مجال نہیں تھی. کیوں؟ میرا امام کہتا ہے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. الحمدللہ رب العالمین. یا سیدنا کہہ کے حضور، یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، کل کوئی نہ کوئی سنے گا. یا سیدنا کہہ کر کے حضور غوث اعظم کو لوگ بلایا کرتے تھے. اب میں بتاؤں کہ جب اولیاء حضور غوث اعظم کی محفلوں میں آتے تو غوث اعظم اکیلے ہوتے، لیکن ان اولیاء کرام سے راستے میں اگر کوئی پوچھتا کہ کہاں جا رہے ہو تو ان کا جواب ہوتا قبہ اولیاء جا رہا ہوں. حضور غوث اعظم جس گھر میں رہتے تھے، جس محل میں رہتے تھے، وہ کرادہ مارکیٹ کے قریب ہے. شورجہ مارکیٹ میں بابو شیخ سے اور تقریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. قدیمی گھر ہے، اور اب جہاں پر مقیم ہے یہ بابو شیخ ہے. تو حضور غوث اعظم کے گھر کو لوگ قبہ اولیاء کیا کہتے تھے؟ بولو بھائی بولو. پہلے اس محلے کا نام تھا باب العزج، جہاں حضور غوث اعظم کا ادارہ تھا. شیخ ابو سعید مخزومی اس کے فاؤنڈر تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا اور غوث اعظم سرکار کو مسند صدارت ملی تو پھر اس محلے کا نام بن گیا باب الشیخ، اور ادارے کا نام جامعہ نظامیہ سے جامعہ قادریہ ہو گیا. سبحان اللہ. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب زمینیں، نام سے منسوب مکانات لوگوں نے اپنی اس نسبت کی وجہ سے اپنے گھر کے کچن کے دروازوں پر لکھوا رکھا ہے. میرے گھر کا ایک ایک دانہ حضور غوث اعظم کے نام کی خیرات کی صورت لیے ہوئے.
لوگوں نے اپنے گھر کے دروازے پہ لکھ رکھا ہے یہ گھر حضور غوث اعظم کا ہے. آفات اور بلیات سے بتا دینا کہ ادھر سے گزر بھی نہ ہو ورنہ ان مشکلوں پر مشکلیں آ جائیں گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ادارہ ہے جسے باز اشہب کہتے ہیں. باز مانے شاہین پرندہ ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ کی نظر کتنی تیز ہے, آپ کے کان کی سماعت ہے جسے کہتے ہیں نیٹ ورک ہے, یہ کتنا ہارڈ ہے. آئیے میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں, اس کے باتیں ختم. تقریریں سنیے گا انشاءاللہ. بہت ہی تھکا ہوا تھا رات میں پونا میں. حضور غوث اعظم کے صاحب سجادہ سرکار ہاشم شاہ جیلانی بغداد شریف کی ایک شرکت تھی, ایک بڑی عظیم محفل میں بھی تھا, لیکن حضرت کے ویزے پہ کوئی دقت آئی, نہیں تشریف لائے, اور میں سیدھے وہاں سے لاج سے ایئرپورٹ گیا, وہاں سے حیدرآباد سے میں عصر کی نماز کے پہلے گھر گیا اور میں یہاں پر آ گیا. ایسے ہی کتوں کے طریقے سے بھاگنا میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حضور غوث اعظم کے ذکر کے لیے کسی نہ کسی محفل میں جاروب کشی کے لیے بلایا جاتا ہوں. اللہ علماء کرام کی قلیل تنخواہوں میں برکتیں عطا فرمائے. بیٹھے ہیں تو ایک بات سنیں, حضور غوث اعظم کی نظر کتنی تیز ہے, نگاہ کتنی تیز ہے, سن لیں. حضور غوث اعظم ہیں تو پہلے حنفی تھے, بعد میں آپ حنبلی ہو گئے, یہ سب کو پتا ہے. حیدرآباد سرکار یوسفین کا شہر ہے جو خواجہ کلیم اللہ شاہ چشتی جہان آبادی کے دونوں خلفاء ہیں. حیدرآباد شیخ شرف الدین شاہ جو پہاڑی پر مزار شریف ہے, سرکار شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی کے خلفاء میں سے ہیں, ان کی مدار شریفہ ہے, قادریوں کا مسکن ہے. ماضی قریب میں ایک بزرگ گزرے ہیں حیدرآباد کے جن کو شیخ محمود قادری کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ شیخ محمود قادری کہا جاتا ہے. سننا غور سے, اور کسی بھی قسم کی کوئی آواز نہیں. شیخ محمود قادری کہا جاتا ہے. وہ کتاب پڑھ رہے تھے اور سر سے پاؤں تک غوث پاک کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے, حضور غوث اعظم کے ذکر میں ڈوبے ہوئے رہتے تھے شیخ محمود قادری. اچانک کتاب پڑھتے پڑھتے انہیں لگا کہ کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ شروع میں حنفی تھے, بعد میں حنبلی ہو گئے. بعد میں حضور غوث اعظم حنبلی ہو گئے, امام احمد ابن حنبل کے فالوور ہو گئے, اور حنفیت سے آپ نے اپنے آپ کو منقطع کیا اور حنبلی ہو گئے. تو شیخ محمود قادری کہتے ہیں میرے دل سے آواز آئی جب شیخ عبد القادر کی وجہ سے میں پہچانا جاتا ہوں میں قادری ہوں, تو پھر میں بھی حنفی سے حنبلی ہو جاتا ہوں. سننا غور سے, میں بھی حنفی سے بھائی حنبلی ہو جاتا ہوں. یہ بڑا مشکل کام ہے, 30 سال تک ادارے میں پڑھنا پڑھانا اور مسئلے مسائل کا استخراج حنفیت کے مسئلے کے حساب سے ہو, اور اچانک کوئی حنبلی یا شافعی مالکی ہو جائے تو ڈسٹرب ہو جائے گا, مسئلے میں تفریق پیدا ہو جائے گی, تبدیلیاں ہو جائیں گی, دقت ہو جائے گی. شیخ محمود قادری فرماتے ہیں بس میں نے سوچا کہ جب میرے غوث حنبلی ہیں تو پھر میں بھی حنبلی ہو جاؤں. مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میرا شیخ حنبلی ہو اور میں غوث پاک کا ہو کر کے حنفی رہوں. سبحان اللہ, میرے دل کو سکون نہ پڑا, میری آنکھیں لبریز ہوتی تھی یہ سن کر کے ایسا کیسے ہو گیا, میں حنفی میرا شیخ حنبلی. پھر کہتے ہیں پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا, میں بھی حنبلی ہو گیا. شیخ محمود قادری کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں بھی حنبلی ہو گیا, اور بس میں نے اعلان کر دیا کہ آج سے مجھے حنبلی مسلک کی راہ کا مسافر کہا جائے, میں اسی سسٹم سے مسئلے کو فالو کروں گا. میں حنبلی ہو گیا غوث پاک کی محبت میں. تو معلوم ہے حضور غوث اعظم کی محبت میں جب حنبلی ہو گئے, بات حیدرآباد کی ہے اور بات شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے. وہ کہتے ہیں جب میں حنبلی ہو گیا تو ایک دن میں اپنی خانقاہ شریف میں بیٹھا ہوا تھا, میرے دل سے آواز آئی تو حنبلی ہو گیا ہے, تیرا بھائی شیخ عمر قادری ابھی تک حنفی ہے, تیرا بھائی عمر قادری ابھی تک حنفی ہے, اس سے بھی کہہ دے کہ وہ بھی حنبلی ہو جائے. تو 3 دن لگاتار شیخ محمود قادری اپنے بھائی کے پاس گئے اور کہا اے عمر قادری تم چھوٹے بھائی ہو, میں بڑا بھائی ہوں, میری بات مان. بولے کیا؟ بولے غوث اعظم حنفی سے حنبلی ہو گئے, میں بھی اسی نسبت کی وجہ سے حنفی سے حنبلی ہو گیا, تو بھی اسی نسبت کی وجہ سے حنفی سے حنبلی ہو جا. ہو جا بیٹا ہو جا. وہ چھوٹا بھائی تھا عمر قادری, بولے ہو جا. تو عمر قادری نے کہا نا میں نہیں ہوں گا, میں نے 20 سال مدرسے میں حنفیت کے شرع کی راہ کا مسافر بنا, میں اب اپنا مسلک تبدیل نہیں کروں گا, مطلب مسئلے کے حساب سے تبدیل نہیں کروں گا, میں حنفی ہوں اور قادری رہوں گا. 3 دن لگاتار شیخ محمود قادری اپنے چھوٹے بھائی سے کہتے رہے عمر قادری تو حنبلی ہو جا, تو حنبلی ہو جا.
تو حنبلی ہو جا۔ 3 دن لگاتار عمر قادری کہتے رہے میں حنفی ہوں اور قادری رہوں گا، میں حنفی ہوں اور قادری رہوں گا، لیکن میں حنبلی نہیں ہوں گا۔ جب چوتھی رات، دیکھیں میرے شیخ کی نظر کتنی تیز ہے، جب سوئے تو چوتھی رات خواب میں حضور غوث اعظم تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ ذرا ایک آدمی بولے آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی حضور غوث اعظم آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ آ سکتے ہیں تو وہ نہیں آ سکتے؟ کیا کہیں؟ حضور غوث اعظم تشریف لائے عمر قادری کے خواب میں، شیخ محمود قادری کے چھوٹے بھائی عمر قادری کے خواب میں تشریف لائے، اور آتے ہی مان حضور غوث اعظم نے جملہ ارشاد فرمایا، اے عمر قادری 3 دن سے میں تجھ سے کہہ رہا ہوں تو حنبلی ہو جا، ہوتا کیوں نہیں؟ 3 دن سے میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تو حنبلی ہو جا، ہوتا کیوں نہیں؟ حالانکہ غوث پاک نہیں رہے تھے، کہہ رہے تھے شیخ محمود قادری، لیکن اگر کوئی محبت کی زبان سے غوث اعظم کا ذکر کرے تو پھر زبان اس کی نہیں خود غوث پاک کی ہو جایا کرے۔ اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بات آگے بڑھائیں گے تو اس تقابل کے میزان پر یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ فرماتے ہیں سیدنا شیخ 3 دن سے میں تجھ سے کہہ رہا ہوں تو حنبلی ہو جا، ہوتا کیوں نہیں؟ ہوتا کیوں نہیں؟ اتنا کہا اور غوث پاک چلے گئے۔ جب حضور غوث اعظم سیدنا شیخ چلے گئے نا تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ میں عمر قادری کے کہتے ہیں میرا پورا گھر مہک رہا تھا، میرے در و دیوار مہک رہے تھے۔ آج میں نے اسے دیکھا تھا جس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں مانگی تھی، آج میں نے اس کو پڑھا تھا جس کو پڑھنے کے لیے میں نے عقل مانگی تھی، آج میں نے اس کے قدموں کا تصور میں بوسہ دیا تھا جس کو بوسہ دینے کے لیے میری سوچ اللہ نے میرے قلب و جگر کے پاس رکھی تھی۔ میں اپنے گھر کے در و دیوار کو چومتا تھا، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے گھر میں شیخ عبد القادر آئیں گے، میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کبھی میرے گھر پہ حضور غوث اعظم قدم رکھیں گے۔ حنبلی حنفی ہونا تو الگ معنی ہے، بس حضور غوث اعظم میرے گھر پہ تشریف لائے، اب مجھے اور کیا چاہیے؟ کہتے میں تڑپتا رہا، فجر کی اذان ہوئی، خواب میں نے اکیلے حضور غوث اعظم کو دیکھا، حضور غوث اعظم نے اکیلے مجھے دیکھا، 2 کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا۔ لیکن جیسے میں اپنے بڑے بھائی شیخ محمود قادری سے یہ بتانے کے لیے ان کی خانقاہ میں گیا، جیسے میں نے انٹری کی اور یہ بتانا چاہا کہ آج کی رات میں حضور غوث اعظم نے خواب میں آ کے وہ کہہ دیا کہ 3 دن سے میں تجھ سے کہہ رہا ہوں تو حنبلی کیوں نہیں ہوتا، جیسے بتانا چاہا خود ان کے بڑے بھائی محمود قادری کھڑے ہو گئے اور فرمایا عمر قادری کیا دلیل لے کے آ رہے ہو؟ کیا دلیل لے کے آ رہے ہو؟ بہت بہت مبارک ہو۔ فرماتے میں اپنے بھائی کے قدموں پہ گر پڑا، میں نے کہا مجھے کیا خبر تھی کہ حضور غوث اعظم کی نظر اتنی تیز ہے؟ کہا تجھے خبر نہیں کہ دنیا انہیں بازیا شب کہتی ہے؟ دنیا انہیں بازیا شب کہتی ہے، اے خدا بازیا شب کا سایہ رہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولے حضرت بازیا شب پہ، بولے 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 حضرت بازیا شب پہ حضور غوث اعظم کی نظر کتنی تیز ہے۔ آپ سب حضور غوث اعظم کی نگاہ میں ہیں، سبحان اللہ۔ اس بات کے تو تشکر کے سجدے ادا کرنے چاہیے۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ کی نگاہ میں الحمدللہ کیسے آپ کی نگاہ ہوتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا نام کتنا بابرکت ہے۔ ہمارے دہلی میں ایک بزرگ ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اعلیٰ حضرت سرکار جن کے حوالے دیتے ہیں، جو دن کے اجالے میں اللہ کے رسول کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ دن کے اجالے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضور سے باتیں کرتے تھے، بڑے عظیم بزرگ تھے۔ انہوں نے فرمایا میں ایک دن حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر کی ذات پر میں نے ایک کتاب لکھنے کا ارادہ کیا۔ جیسے میں نے کتاب لکھنے کا ارادہ کیا نا تو آپ فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالحق میرے پورے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا، اللہ اکبر، میرے پورے بدن میں کپ کپاہٹ طاری ہو گئی، ریشہ طاری ہو گیا، میں کانپنے لگا۔ آواز آئی شیخ عبد القادر وہ بازیا شب، وہ اولیاء کا سردار، اس کی شان میں کتابیں لکھنا چاہتے ہو، پہلے اس سے رابطہ تو قائم کر لو، پہلے اس سے اجازت تو لے لو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے آواز دینے والے، وہ کہاں ہمیں اجازت کے کیا معاملات ہوں گے؟ آواز آئی لاہور چلے جاؤ، شیخ ابو المعالی قادری نام کے ایک بزرگ ہیں جو عالم روحانیت میں شیخ عبد القادر کے ساتھ غلامی کرتے ہیں، ان کی خدمت پہ رہتے ہیں، ان کی مدار شریفہ پہ جا کے آپ اپنا عریضہ پیش کرو کہ میں شیخ عبد القادر کی شخصیت پر ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں۔ اگر اجازت غوث پاک دے دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ شرف حاصل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی
کہتے ہیں میں لاہور گیا، شیخ ابو المعالی قادری کی بارگاہ میں مجھے اجازت ملی، پھر میں نے ایک کتاب لکھی سوانح حضرت غوث اعظم، میرے ساتھ سفر میں یہ کتاب قریب قریب ہمیشہ رہتی ہے، آپ اسے پڑھیں، باوضو پڑھیں انشاءاللہ، پھر سیدنا شیخ کے فضائل کمالات کا فیض دلوں پہ کیسے اثر پذیر ہوتا ہے۔ بڑی مبارک کتاب ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ تو شیخ ابو المعالی قادری کے پاس گئے، یہ کون بزرگ ہیں مجھے یہ بتانا، نظر کتنی تیز ہے غوث پاک کی، کتنی ہارڈ نگاہ، ان البازی اشب کل شیخن، فرمایا غوث اعظم نے، میں باز اشب ہوں، سارے جو اولیاء ہیں نا میری نگاہ میں رہتے ہیں۔ اللہ اللہ، شیخ ابو المعالی قادری کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ اورنگزیب عالمگیر کی یہ دادا پیر ہے، وہ چھوٹے موٹے نہیں ہیں، اورنگزیب عالمگیر کی یہ دادا پیر ہیں۔ شیخ ابو المعالی قادری کہتے ہیں میں اپنی خانقاہ میں تھا تو ایک میرا مرید آیا، بولے حضور میں آپ سے مرید ہوں، کوئی وظیفہ مجھے بتا دیں، کوئی عمل مجھے بتا دیں، میں اسے کرنا چاہتا ہوں۔ تو شیخ ابو المعالی قادری نے فرمایا ایک عمل تجھے دیتا ہوں، اسے کیا کر۔ کہا کیا؟ کہا پڑھا کر یا شیخ عبد القادر جیلانی شید اللہ، ذرا کوئی زور سے پڑھے، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا شیخ عبد القادر جیلانی شید اللہ۔ ایک بات بتاتا ہوں، صوفیہ کی محفل میں حضور غوث اعظم کی محبت کے لیے جو شرط ہے وہ یہی ہے، تنہائی میں حضور غوث اعظم کا نام لیا جائے۔ یہ برسر ممبر نہیں جو ہم جیسا کرنا، یہ تو آپ کے اور ہم باتیں کر رہے ہیں۔ تنہائی میں حضور غوث اعظم کا نام لیں گے دو شرطوں کے ساتھ، آپ کا دسترخوان حلال ہو جائے گا، آپ غیبت سے بچ جائیں گے۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے میں تجھے خود ڈھونڈ لوں گا، تو کہاں رہتا ہے، تجھے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے دسترخوان پاک کر لے، پھر غیبت سے اپنے آپ کو بچا لے، عبد القادر کی نگاہ میں آ جائے گا۔ ان البازی اشب، وہ باز اشب ہے، اور آپ اس عظیم الشان ولایت کے شاہکار قدرت کے نگاہوں میں آ جائیں گے۔ ابو المعالی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مرید سے کہا جا کر کہ تو اگر کوئی وظیفہ کرنا چاہتا ہے تو پڑھا کر یا شیخ عبد القادر جیلانی شید اللہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ زور سے بولے، کیا پڑھنا ہے؟ ماشاءاللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شید اللہ، تجھے یہ پڑھنا ہے۔ تو کہتے ہیں جی حضور ٹھیک ہے۔ شیخ ابو المعالی قادری کا مرید پڑھتا رہا یا شیخ عبد القادر جیلانی شید اللہ، صبح و شام دوپہر میں وہ راتیں گزرتی گئیں، ہفتے مہینے گزرتے گئے، وہ پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا، پڑھتے پڑھتے سالوں گزر گئے، سالوں گزر گئے۔ ابو المعالی قادری کہتا ہے ایک مرتبہ میرے دل میں خیال آیا، اتنے دنوں سے میں غوث پاک کا نام لیتا ہوں، پتہ نہیں میرے نام لینے کی خبر حضور غوث پاک کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ مجھے بتانا ہے، کوئی نعرہ ہنگامہ نہیں۔ شیخ ابو المعالی قادری کا مرید کہتا ہے کہ میں نے سوچ لیا کہ پتہ نہیں حضور غوث پاک کے نام لینے کی خبر غوث پاک کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں خدا کی قسم جب میں نے یہ سوچا تھا لاہور کے قریب کی زمین میں، دل کہے تو بولو خبر بغداد والے بادشاہ کو ہو گئی، خبر ہو گئی۔ جیسے یہ سوچا، وہ کہتے ہیں جیسے سوئے ویسے میں نے خواب میں زندگی میں پہلی مرتبہ حضور غوث اعظم کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے جس نے مجھے دیکھا اس نے مدینے والے کو دیکھا، اور مدینے والے کہتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدنا شیخ فرماتے ہیں میں کھڑا تھا ریگستان میں اور میرے نام کا مالا جپنے والا ابو المعالی قادری کا مرید میرے سامنے کھڑا تھا، جیسے اس نے مجھے دیکھا بے تحاشا بھاگا میرے قدموں سے لپٹنے کے لیے، میرے قریب آیا، سلام کیا، تو میں نے کہا رک جا۔ تو حضور غوث اعظم نے کیا کہا، اگر دل کہے تو بولیں، فرمایا کہ اے ابو المعالی قادری کے مرید، تو اتنے دنوں سے میرا نام لیتا ہے، تو نے آج یہ کیسے سوچ لیا کہ میرے نام لینے کی خبر غوث پاک کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ غوث پاک نے کیا کہا، سن، جب تک میں نہیں چاہتا کوئی میرا نام نہیں لے سکتا ہے، جب تک میں نہیں چاہتا کوئی میرا نام نہیں لے سکتا ہے۔ صاحبو، آپ نے زندگی میں 40 سال گزارے ہیں، اور 40 سال میں اگر آپ نے 2 مرتبے نام لیے ہیں، 80 مرتبے تو خوش ہو جاؤ کہ 80 مرتبے تمہیں حضور غوث اعظم نے پہلے یاد کیا ہے۔ ایسا رحیم، ایسا کریم بزرگ دوجا نہ ملے گا جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کیا کہا حضور غوث اعظم نے، سیدنا شیخ نے، اے ابو المعالی قادری کے مرید،
تو نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میرے نام لینے کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سن، مجھے تیرے سوچنے کی بھی خبر ہو گئی، تو ریگستان میں کھڑا ہے مجھے بغداد میں اس کی بھی خبر ہو گئی، اب پھر فرماتے غوث اعظم تو ننگے سر کھڑا ہے مجھے اس کی بھی خبر ہو گئی۔ اللہ اللہ، سر پہ ٹوپی نہیں تھی، شیخ ابو المعالی قادری کے مرید کے سر پہ ٹوپی نہیں تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ بس مجھے حضور غوث اعظم سیدنا شیخ نے دیکھا، سن تو ننگے سر کھڑا ہے مجھے بغداد میں اس کی بھی خبر ہو گئی، اس کی بھی خبر ہو گئی مجھے بغداد شریف میں کہ تو مجھے یاد کرتا ہے، اور آج تو نے یہ بھی سوچا ہے اور تو ننگے سر کھڑا ہے۔ صاحب و دل سے دیکھنا، توجہ رکھنا، کوئی ہنگامہ نہیں۔ پھر معلوم ہے کیا کیا؟ حضور غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ سن ابو المعالی قادری کی مرید، تو ننگے سر کھڑا ہے نا، مجھے بغداد میں اس کی خبر ہو گئی تھی، اسی لیے میں بغداد شریف سے تیرے لیے امامہ شریف لایا ہوں۔ اللہ اللہ، حضور غوث پاک نے فرمایا اسی لیے میں بغداد شریف سے تیرے لیے امامہ شریف لایا ہوں۔ شیخ ابو المعالی قادری کا مرید کہتا ہے حضور غوث اعظم کو دیکھنا خود بہت بڑا انعام ہے، اور اوپر سے ایک انعام امامہ شریف کا۔ جیسے حضور غوث اعظم نے امامہ شریف میری طرف پھینکا، ابو المعالی قادری کا مرید کہتا ہے میں نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا امامہ شریف میرے دامن میں آ جائے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے اپنے ہاتھوں کو جھٹکے دے کے پھیلائے نا، میری آنکھ کھل گئی، اب نہ غوث پاک سرکار تھے، نہ خواب تھا، نہ امامہ شریف تھا، سننا کچھ بھی نہ تھا، اور حضور غوث پاک بھی چلے گئے، امامہ شریف بھی چلا گیا۔ میں فوراً 2 رکعت نماز وضو کر کے میں نے شکر کے سجدے ادا کیے، اور میں نے کہا میرے مولا یہ بھی تیرا کرم ہے۔ ارے زیارت ہو گئی بڑی بات، زیارت ہو گئی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ ابو المعالی قادری کا مرید کہتا ہے میں بڑا خوش ہوا، اور سیدھے اپنے پیر ابو المعالی قادری کے پاس گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اکیلے خواب میں غوث اعظم کو دیکھا، اور حضور غوث اعظم نے مجھے دیکھا، تیسرا کوئی نہ تھا۔ تیسرا بولے بھائی، تیسرا کوئی نہ تھا، تیسرا کوئی نہ تھا۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی خواب میں تھے، اور ابو المعالی قادری کا مرید کہتا ہے میں خواب میں تھا، تیسرا کوئی نہ تھا۔ لیکن جیسے ہی میں اپنے پیر شیخ ابو المعالی قادری کی بارگاہ میں پہنچا، یہ بتانے کے لیے کہ آج کی رات میری لیے بڑی سعادت کی رات تھی، میں نے سیدنا شیخ کی زیارت فرمائی ہے، تو میرے پیر نے میرے کہنے سے پہلے کہہ دیا مبارک ہو، خواب میں غوث پاک کی زیارت ہو گئی۔ آئے ہائے، خواب میں حضور غوث پاک کو دیکھ لیا، میں نے قدموں کو چوما، میں نے کہا سرکار اسی نالین کی برکت ہے کہ اولیاء کے سردار کو میں نے دیکھا۔ کہتے میں بڑا رویا اپنے پیر کی بارگاہ میں کہ حضور غوث اعظم نے مجھے اپنے جلووں سے مالا مال کیا۔ پھر کیا کہا؟ پھر کیا کہا ابو المعالی قادری نے؟ تجھے حضور غوث اعظم کی زیارت ہو گئی؟ میں نے کہا جی حضور۔ فرمایا پھر یہ بتا غوث پاک نے تجھے کچھ دیا کہ نہیں دیا؟ تجھے حضور غوث اعظم نے کچھ دیا کہ نہیں دیا؟ میں نے کہا حضور ارے زیارت ہو گئی بڑی بات ہے، پر پھر بھی کچھ انعام وغیرہ دیا کہ نہیں؟ بولے دے رہے تھے۔ کیا بولے؟ امامہ شریف۔ فرمایا حضور دے رہے تھے امامہ شریف۔ بولے پھر؟ بولے مجھ سے بولے لے امامہ شریف، تو ننگے سر کڑا ہے، بغداد شریف سے لایا ہوں، تیرے لیے امامہ شریف لایا ہوں۔ بولے پھر؟ بولے کیا بتاؤں، جیسے میں نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا نا، وہ میری آنکھ کھل گئی، غوث پاک چلے گئے، امامہ بھی چلا گیا۔ کم سے کم 11 لوگ تو ہی صحیح سبحان اللہ کہیں گے اس کے بعد کا جملہ سن کے۔ کہا حضور وہ غوث پاک بھی چلے گئے، امامہ شریف بھی چلا گیا۔ تو شیخ ابو المعالی کہتے ہیں سن اے میرے مرید، جو غوث پاک امامہ شریف تجھے دے رہے تھے خواب میں اور نہ ملا تجھے، وہ مجھے دے کے گئے ہیں، وہ مجھے دے کے گئے ہیں، وہ مجھے دے کے گئے ہیں۔ تو شیخ ابو المعالی قادری کا مرید کہتا ہے خدا کی قسم جب میں نے غور سے دیکھا تو میرے پیر کے ہاتھ میں وہی امامہ شریف تھا جو خواب میں بڑے پیر کے ہاتھ میں تھا۔ انل بازی و شب کل شیخن ومن ذا فی الرجال اوتی مثالی۔ یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی وہ نگاہوں کا تصرف ہے، کوئی ہے جو انہیں یاد کر کے دیکھے اور ان کی مدد نہ پہنچے، مگر اس بات کو مرزا نہیں سمجھے گا، اس بات کو مرزا نہیں سمجھے گا۔ سمجھے یہ میرے شیخ کا معاملہ، ہر دور میں میرے امام کا یہ مصرع مسلط رہے گا۔ حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیری سیف تیرا، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا۔ 2026 میں یہ شعر پڑھا جائے گا، 100 سال پہلے پڑھا گیا ہے اور 100 سال کے بعد بھی پڑھا جائے گا۔ قیامت نہ آئی
تو قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. قبر میں جاؤ گے تو وہاں بھی کہو گے حضور غوث اعظم کی نظر کتنی تیز ہے. فرماتے اے اہل بغداد تم کیا جانو شیخ عبد القادر کا مرتبہ. ارے مر جاؤ گے اپنی قبروں میں جانا تو تم سے فرشتے پوچھیں گے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. تو ان فرشتوں سے کہنا تمہارے سوالوں کا جواب بعد میں دوں گا, پہلے یہ بتاؤ کہ شیخ عبد القادر کا مرتبہ کیا ہے. دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ. یہ شیخ عبد القادر جیلانی سرکار کی سرکار ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. اور یہی نعرہ میدان محشر میں چلے گا. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور مرید علامہ جمیل احمد قادری نے فرمایا تھا کہ صدا دے گا منادی حشر میں ہم قادریوں کو, ارے کہاں ہے قادری کر لے نظارہ. غوث اعظم کا, حضور غوث اعظم کی نظر کتنی تیز ہے. آپ کا ٹائٹل ہے باز اشب, اسی لیے آپ کے اس مبارک ادارے کا نام باز اشب رکھا گیا. اسی لیے اس ادارے کے تحت ہونے والے جلسے کا ٹائٹل حضرت باز اشب رکھا گیا. یہ بات اب آپ کے دماغ میں بیٹھ گئی. آخری بات سنیں, اجازت ہے تو نہیں ہو رہی, ایک بات سن لیں بس ختم. آپ بیٹھ گئے, حالانکہ مجھے اتنی زیادہ لوگوں کے بیچ میں بولنے کی بہت زیادہ اب خواہش نہیں ہوتی ہے. میں ہوں اور میک والا ہوں, بس بہت ہوتا ہے کہ نہیں. قیس صحرا میں اکیلا ہے مجھے جانے دو, خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. دو لوگ بہت ہیں. سنیں آپ, اتنی بڑی بھیڑ ہے علماء کرام کے آنے کو اللہ قبول فرمائے. طلباء کرام اور سادات کرام, حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جو ماضی قریب کے سجادہ نشین تھے شیخ منصور عبد القادر جیلانی, جن کا انتقال ہوا, اور ملیشیا انڈونیشیا میں جن کی مدار شریفہ ہیں, ان کے 5 بیٹے ہیں. ایک کو شیخ عفیف گیلانی سرکار کہتے ہیں, ایک کو شیخ خالد شاہ سرکار کہتے ہیں, اور ایک کو شیخ زید عبد القادر کہتے ہیں, ایک کو شیخ ہاشم شاہ کہتے ہیں, اور ایک کو شیخ معان عبد القادر کہتے ہیں. یہ 5 شہزادے ہیں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں. سجادگان کی فہرست میں سرکار عفیف بابا ہیں, بابا خالد سرکار ہیں, اور ہاشم بابا ہیں. شیخ زید سرکار جو کنڈا میں آئے تھے, شیخ مان عبد القادر, یہ 5 بھائی ہیں. ان میں سے ایک بھائی کا نام شیخ ہاشم بابا ہے. بڑے بزرگ ہیں ہاشم سرکار, آپ نے کہیں یوٹیوب میں دنیا میں شیخ ہاشم سرکار نہ جانے کتنے لوگوں کو اللہ کے حضور کلمہ پڑھ کر کے مشرف اسلام کرا کے اللہ کے حضور پیش کیا. بڑی مبارک شخصیت ہے. یورپ میں, امریکہ میں بڑی دھمک ہے ان کی تبلیغ کی ماشاءاللہ. ان کی تقریر کا ایک اقتباس, ان کی اپنی ذاتی تقریر کا اقتباس. بہت ساری باتیں میں کرتا ہوں یوٹیوب کی دنیا میں, جا کے دیکھ لو یہ باتیں کہاں سے کہیں, یہ باتیں کیسے کہیں, یہ باتیں کہاں سے کہیں. آج میں بتا دوں ممبر شریف پر خدا کی قسم اپنی زندگی میں نے کوئی ایسی بات, ایک بات بھی نہیں کہی حضور غوث اعظم کے حوالے سے جس کی دلیل میرے پاس نہ ہو. سمجھ رہے؟ ہاں, میں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا. میرا مزاج اختلافی نہیں ہے. کوئی کچھ بھی ہو, کچھ بھی کرتا رہے, میں اس پر نہیں آتا. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ صوفی سلطان میاں سے پوچھا تھا کیا اتنا بڑا مرتبہ ہے غوث اعظم کا, تو آپ نے فرمایا کہ حضور غوث اعظم کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ابھی مرتبے کو بھی خبر نہیں کہ کتنا بڑا مرتبہ ہے. اتنی بڑی میموری لے کر کے اولیاء کے سردار کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے. آخری جملہ سنیں, شیخ ہاشم جیلانی سرکار کی تقریر کا اقتباس اور چپٹر کلوز. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی 18 سال کی عمر شریف میں آپ نے جیلان سے تقریباً کچھ نہیں تو 650 490 یا 630 کا کلومیٹر کا رینج بنتا ہے. جیلان سے آپ نے بغداد شریف کا سفر کیا, 7 سال تعلیم حاصل کی حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے. اور اس کے بعد جب 25 سال کی عمر ہوئی تو بغداد شریف سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر مدائن ایک جگہ ہے جہاں پر سلمان فارسی کی مزار شریفہ ہے, جہاں پر حذیفہ یمانی کی مزار شریفہ ہے, امام جعفر صادق کے بھائی امام طاہر لیٹے ہوئے ہیں, جناب جابر انصاری کے بیٹے جناب عبداللہ بن جابر انصاری لیٹے ہوئے ہیں. قریب میں سلمان پارک بھی کہلاتی ایک زمین, وہیں پر حضور غوث اعظم نے 25 سال گزارے. اور جب آپ کی عمر وہاں رہتے ہوئے 8 سال کی ہوئی, وہاں رہتے ہوئے یعنی کل عمر آپ کی 33 سال کی سیدنا شیخ عبد القادر کی ہوئی, تو آپ نے وہیں سے اپنے مرید خاص علی ابن ہیتی کے ساتھ میں آپ نے مکہ شریف کا پہلا سفر کیا. یہ بتانا بات ختم. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر نے پہلا سفر 33 سال کی عمر شریف میں حج کے موقع پر کیا. سبحان اللہ. آج ہم پیروں کی نظریں بڑوں کے گھروں پہ ہوتی ہے, حویلیوں پہ ہوتی ہے. حضور غوث اعظم نے جب سفر کرتے ہوئے فرمایا اپنے مرید سے, ایسے گھر کے دروازے پر میری چٹائی بچھانا جو قصبے کا سب سے غریب آدمی ہو. یہ سیدنا شیخ کا ٹائم, ایسے دروازے پر میری چٹائی بچھانا جو سب سے غریب آدمی ہو, جو سب سے غریب آدمی ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ مبارک لاڈلے کا یہ غریب نوازی کا انداز دیکھیں. سبحان اللہ. غربہ نوازی دیکھیں.
اللہ اکبر. سفر کرتے کرتے بہرحال مکہ شریف پہنچے تو بڑے بڑے لوگ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ سے ملنے کے لیے آئے. جب حضور غوث اعظم سیدنا شیخ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے نا تو ملاقات کرنے والوں میں مفتی مکہ بھی تھے. سننا صاحب، مفتی مکہ بھی تھے. حضور غوث اعظم کی مبارک زیارت میں سوال و جواب کی تسکین کے لیے بڑے بڑے مشائخ تشریف لائے تھے. ٹھیک ہے، اور اس میں مفتی مکہ بھی تھے. جب مفتی مکہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے تو حضور غوث اعظم سے بہت سارے سوال کیے اور حضور غوث اعظم نے ان کے سوالوں کے جواب دیے. جب باتیں ختم ہو گئی، محفلیں ختم ہو گئیں، ٹھیک ہے، سن لیں بس گفتگو 2 منٹ کی ختم ہو جائے. سید صاحب اللہ تشریف لانے والے ہیں اور بھائی اسد اقبال صاحب بھی ہوں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد. وہ آئیں گے، آ چکے ہیں قریب میں. حضور مفتی شہزاد صاحب مناظر اعظم ہندوستان اور انتخاب حضور تاج الشریعہ کا پیکر لیے ہوئے وہ تشریف لا رہے ہیں. بس یہ جملہ سنیں. حضور مفتی مکہ حضور غوث اعظم سے بات کر رہے تھے، سوالوں کے جواب مل گئے تو حضور غوث اعظم نے فرمایا آپ کے سوالوں کے جواب سے جو میں نے دیے تسلی ہو گئی. تو مفتی مکہ نے کہا جی حضور مجھے بہت سکون ملا، آپ سے باتیں کر کے بڑی راحت ملی، دل مستنیر ہوا. تو حضور غوث اعظم نے کیا کہا؟ میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں تم سے بھی ایک سوال کر لوں، میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں تم سے بھی ایک سوال کر لوں. تو مفتی مکہ نے کہا حضور ہم کیا جواب دیں گے آپ کے سوال کا؟ فرمایا ایک سوال کروں؟ فرمایا کریں. یہ شیخ ہاشم سرکار کا جملہ ہے، شیخ ہاشم سرکار کا جملہ ہے. 91 ایئرز غوث پاک کی عمر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کے ہر آن، ہر لمحے، ہر دقیقے، ہر گھنٹے، ہر دن صبح شام کرامتیں ظاہر ہوا کرتی ہیں. وہ لاکھوں لاکھ کرامتوں کا موجد ہوگا. اب یہ کوئی ضروری نہیں کہ ساری کرامتیں ہم تک پہنچ چکی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ علماء کرام اس سے بہتر جانتے. مفتی مکہ سے حضور غوث اعظم نے کہا ایک سوال. کہا کیا حضور؟ کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 63 سال کی عمر شریف میں مدینہ شریف میں امی عائشہ کے مکان میں انتقال ظاہری ہوا تو قریب میں کنواں ہے جسے بیر غرس کہتے ہیں، اس کنویں کے پانی سے حضور کو نہلایا گیا. فرمایا جی حضور. تو حضور غوث اعظم نے کہا جب حضور سیدنا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک جسم پاک سے وہ پانی مس ہوا اس کے بعد وہ پانی کہاں گیا؟ صاحب نے اشارہ کیا تھا، میں نے کہا بتا دوں پرانی بات. سبحان اللہ. فرمایا وہ پانی، یہ شیخ ہاشم گیلانی سرکار کے جملے ہیں، ان کے اقتباس ہے. فرماتے وہ پانی کہاں گیا؟ سبحان اللہ. جو پانی حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے سوال کے مطابق اللہ کے رسول کے جسم کے بوسے دینے کے شرف پائے ہوں. تو مفتی مکہ کہتے ہیں حضور مجھے نہیں پتا. فرمایا جاؤ کتابیں پڑھ کے آنا، جواب لے کے آنا. مفتی مکہ کہتے ہیں لائبریری چھان ماری، جواب نہ ملا. پوری کوشش کی، جواب نہ ملا. بڑی محنتیں کی لیکن جواب نہ ملا. سمجھ رہے ہیں؟ جواب نہ ملا. سبحان اللہ.